انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہوں اور جہاں مظلوم ہی اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے لڑنے کھڑے ہو جائیں، وہاں انقلاب نہیں قحط آتے ہیں۔ آپ شرابی کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، محسوس کریں گے کہ زندگی تو بہت آسان ہے۔ فقیروں، سادھوؤں یا سنیاسیوں کے سامنے 11 منٹ جا بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ اپنا سب کچھ تحفے اور خیرات میں ہی دے دیں۔ لیڈر کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام تر پڑھائی بیکار ہے۔ لائف انشورنس ایجنٹ کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ اب تو مرنا ہی بہتر ہے۔ تاجروں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے آپ کی کمائی تو بہت ہی کم ہے۔ سائنسدانوں کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ کو اپنی لا علمی کا احساس ہونے لگے گا۔ اچھے اساتذہ کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بن سکتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت نہیں کر رہے۔ ایک سپاہی کے سامنے اگر آپ 11 منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں بے حد معمولی ہیں۔ غلطی سے بھی بیوی کے سامنے 11 منٹ نہ بیٹھیے گا، ورنہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ اور ہاں، ایک اچھے دوست کے سامنے اگر آپ 11 منٹ بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے اور آپ اسے مزید جنت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ڈاکٹر حفیظ کوثر ہاشمی اور آپ میرے چینل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ زون پر ہیں، اور آپ اس وقت ایک دوست کے سامنے ہیں جس کے ساتھ آپ چند منٹ گزار کر اپنی زندگی میں ایک اسٹریٹجی کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں میں آج کل کی موجودہ صورتحال کے مطابق کچھ تجاویز دینے والی ہوں، اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اب ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ناظرین، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ محنت نہ کریں، بھکاری بنیں۔ اس کے لیے آپ کو اس سروے سے پتہ چل جائے گا کہ ملازمین کو اس قدر تنگ آخر کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی اچھی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر وزٹ کر کے دیکھتے ہیں تو مارکیٹ اور دنوں کے حساب سے دن میں ایوریج 20 سے 80 مانگنے والے ایک ہی دکان پر آپ کو آتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح چھوٹے مین بازاروں میں ایک دن میں مانگنے والوں کی تعداد 10 سے 30 تک ہو سکتی ہے۔ معاشی طور پر مستحکم شہروں میں مانگنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کراچی، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، پشاور وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ان میں مانگنے والوں کی تعداد کو دیکھیں تو یہ باقی علاقوں سے زیادہ نظر آتے ہیں، جو دوسرے شہروں سے صرف مانگنے کی غرض سے ان شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر اخلاقیات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ کاروبار پاکستان میں سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک مانگنے والا 1000 روپے سے 8000 روپے دن میں کما لیتا ہے۔ اس کی دن بھر کی کمائی اس کے ٹیلنٹ اور لوکیشن پر منحصر ہے۔ کچھ خفیہ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بھکاری اپنی لوکیشن کے بھی چارجز دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پیشہ لوگ اختیار ہی کیوں کرتے ہیں؟ ابھی پچھلے ہی دنوں ایک نیوز چینل پر ہم سب نے خبر سنی اور اس پر میں نے بھی ایک ویڈیو کی کہ رانی پور میں ایک پیر نے ایک 10 سالہ بچی فاطمہ کو زنا بالجبر اور شدید ترین تشدد سے قتل کر دیا۔ اس سے پہلے ایک بیگم صاحبہ سے متعلق خبر مشہور ہوئی تھی جنہوں نے بچی پر خوب ظلم کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بچی کی ماہانہ تنخواہ کتنی تھی؟ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس بچی کی ماہانہ تنخواہ 3000 روپے تھی، مطلب 100 روپیہ روزانہ۔ اب میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کام چھوڑ کر ہم بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا آنکھیں کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی دن بھر مشقت کے بعد لوگوں کو 100 روپیہ، 200 روپے یا 300 روپے دہاڑی ملتی ہے۔ ایک ملازم ایوریج 40,000 روپے کما لیتا ہے، اس کے لیے بھی اس کا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ روز بروز ایسے کالے قانون مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو ملازم کش پالیسی پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص کسی جرم میں جنگلی قبیلے میں پھنس گیا۔ قبیلے کے سردار نے اس شخص کو 2 آپشنز دی، نمبر 1 شانگا لولو، نمبر 2 سزائے موت۔ اس شخص نے پوچھا یہ شانگا لولو کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کو برہنہ کیا جائے گا اور قبیلے کا ہر شخص 100 چھتر مارے گا۔ اس شریف آدمی کو یہ بے عزتی لگی اور اس نے کہا اس سے بہتر ہے مجھے سزائے موت دے دو۔ سردار نے حکم دیا اس کو موت بذریعہ شانگا لولو دے دی جائے۔ پچھلی حکومتوں نے عوام کو صرف شانگا لولو کیا تھا اور نگران حکومت بذریعہ شانگا لولو
سزائے موت دے رہی ہے، اور موجودہ حالات میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو اب کانگو کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانگو میں کیا ہوا تھا؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کانگو افریقہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس نے فرانس سے سن 1960 میں آزادی حاصل کی، اور آزادی کے بعد فرانس نے وہاں پر اپنا سفیر تعینات کر دیا۔ سفیر صاحب اکثر و بیشتر شکار کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کرتے کرتے تھوڑا دور نکل گئے اور ان کی ملاقات ایک آدم خور قبیلے سے ہو گئی۔ آدم خوروں نے جب ایک سفید فام انسان کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے۔ سفیر صاحب سمجھے کہ یہ میرے استقبال میں اچھلتے کودتے میری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ آدم خوروں نے اس کو پکڑا، ذبح کیا اور سفید گوشت کی کڑھائی گوشت بنائی اور کھایا۔ فرانس کو جب یہ خبر ملی تو شدید رنج و الم اور احتجاج سامنے آیا۔ فرانس کی حکومت نے کانگو کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سفیر خاندان کی جان کی ہلاکت کے بدلے اس کے خاندان کے لیے $1,000,000 کا جرمانہ ادا کرے۔ کانگو کی حکومت بہت پریشان، خزانہ خالی، نئی آزادی ملی تھی تو ان کے کچھ سرکردہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فرانس کی حکومت کو خط لکھا کہ ہمارا کانگو کا جو سفیر آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ذبح کر کے پکا کر کھا لیں، کیونکہ ہم اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد آپ کو ہنسانا نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم IMF سے مطالبہ کریں کہ آپ نے جو اربوں ڈالر کا قرضہ ہم غریبوں کے لیے دیا وہ ہم تک تو پہنچا نہیں۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ اب لوگ خودکشی کرنے تک آ گئے ہیں، تو یہ قرضہ جس اشرافیہ نے لیا انہوں نے اپنے کھاتوں میں جمع کرایا، اپنے ناموں سے یورپ کے ممالک میں اور دبئی میں اپنی جائیدادیں بنائیں، تو IMF ان ممالک میں ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لے، ان کے بینکوں میں پیسہ فریز کر کے اس قرضے کی ریکوری کر لے، کیونکہ پاکستان کی عوام تو اب ان کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ میرے اس خیال سے متفق کرتے ہیں کہ ہمیں متحدہ طور پر IMF کو ایسا خط لکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے تمام اشرافیہ جس میں سیاستدان، بیوروکریٹ، جج سب شامل ہیں، وہ ان سب کے باہر کے بینک اکاؤنٹ اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لے اور اپنے قرضے کی ریکوری کرے، تو کیا خیال ہے ہم تھوڑا سا ریلیف کی طرف جا سکتے ہیں؟ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔